نیکسٹ آیت، ہم تو ہدایت کی بات سنتے ہی اس پر ایمان لا چکے ہیں، اور جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے نہ کسی نقصان کا اندیشہ ہوگا نہ ظلم و ستم کا۔ کیا الفاظ ہیں! فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کی طرف آئے، دنیا تنگ ہو رہی ہے، لوگوں کے ہمیں رویے تنگ کر رہے ہیں، وقتی ہیں یہ ساری چیزیں، وقتی ہیں۔ ایک بات بتائیں، لوگ کیا نقصان دے دیں گے آپ لوگوں کو؟ دین میں آنے کے بعد آپ کو کیا نقصان دیا جائے گا زیادہ سے زیادہ؟ آپ نکلیں گے پردہ کر کے تو ماتھے پہ بل لگا کر لوگ آپ کو دیکھیں گے، اور کچھ اسٹریٹ فارورڈ لوگ یہ کہہ دیں گے کہ کیا پردہ کر لیا ہے، اور تمہارے ہاتھ تو نظر آ رہے ہیں، اور اب اتنا بھی کیا پردہ، اور اس طرح کی باتیں زیادہ سے زیادہ کہہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے نا، جادوگر، کیا قرآن میں خوبصورت واقعہ آتا ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ہمارے اگینسٹ لوگ ہیں نا، جیسے کہ فرعون اور فرعون کے ساتھی، ہم تو ایمان لے آئے موسیٰ کے رب پر، اب ہم ڈرتے نہیں ہیں، وہ کیا کر لیں گے زیادہ سے زیادہ؟ مار دیں گے نا، ہمیں مار دیں گے، آخری حربہ کیا ہوگا، مار دیں گے، تو کوئی بات نہیں، ہم اپنے ایمان پر مطمئن ہیں۔ اِنَّا نَطْمَعُ، بے شک ہم امید رکھتے ہیں، اَن یغفر لنا ربنا خطایانا، وہ اللہ پر ایسا ایمان لائے تھے کہ انہوں نے یہ کہا کہ کوئی بات نہیں، زیادہ سے زیادہ ہماری جان لے لیں گے نا، کیونکہ فرعون نے کیا بولا تھا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹی سے میں کاٹ دوں گا اور تمہیں ختم کر دوں گا اور تمہیں مار دوں گا۔ تو جادوگر گھبرائے نہیں، انہوں نے کیا کہا، مار دے، کوئی بات نہیں، ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے گا، کیونکہ ہم اس حال میں دنیا سے جائیں گے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اتنے ریلیکس۔ تو ہمیں کوئی اس لیول کا نقصان پہنچاتا ہے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں؟ یا حضرت فرعون کی جو بیوی ہے آسیہ، اس کے ہاتھوں پہ کیلیں ٹھوک رہا ہے فرعون، ہمارے شوہر کرتے ہیں ہمیں دین پر انٹر ہونے کی ایسی سزائیں دیتے ہیں ہمیں، اور وہ اللہ سے ایسا تعلق رکھی ہوئی تھی کہ وہ بن بناتی رہتی تھی اللہ سے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اتنا عشق ان کو اللہ سے ہو گیا تھا کہ وہ تنہائی میں اللہ سے کہہ رہی ہیں دنیا تو میرے لیے تنگ ہے، لیکن تو جنت میں میرے لیے اپنے پاس گھر لکھ لے۔ پر ہم عورتیں تو دنیا کے ہی خواب دیکھتے رہتی ہیں، دنیا میں ہی خوبصورت نظر آنا چاہتی ہیں، دنیا میں ہی اپنے لیے گھر چاہتے ہیں، دنیا میں اتنا کچھ چاہتے ہیں کہ اس کے لیے ہم راستہ بھی کون سا اپلائی کر رہے ہیں ہم نہیں دیکھتے، صحیح کام کر رہے ہیں یا غلط کام کر رہے ہیں، بس ہمیں ہرس و ہوس ہوتی ہے کہ دنیا مل جائے ہمیں۔ تو یہ بات دیکھیں کہ جو اللہ پر ایمان لائے گا نا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ لوگوں کی باتیں وقتی ہیں، وہ آج آپ پر بات کر رہے ہیں، پھر آپ سے تھک جائیں گے نا، دیکھیں گے نا کہ ان کو باتیں اثر نہیں کرتی تو آپ کو نشانے سے ہٹا دیں گے اور دوسروں کو تنقید شروع کر دیں گے۔ تو ہمیں کیا دیکھنا ہے، لوگ مر کر اللہ کے سامنے ہماری سفارش نہیں کریں گے کہ اے اللہ اس نے میرے تانوں کی وجہ سے پردہ نہیں کیا، اے اللہ اس نے میری تانوں کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دی، لہٰذا تو اسے معاف کر دے۔ تو کیا ایسے انسان کی اللہ تعالیٰ سفارش قبول کریں گے؟ جو اللہ کا خود نہ ہو سکا اور دوسروں کو نہ ہونے دیا، اس کی سفارش کیا خاک قبول ہوگی؟ لہٰذا ہمیں لوگوں سے نہیں ڈرنا۔ ہاں، ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف ہیں، پس جو فرما بردار ہو گئے انہوں نے تو راہ راست کا قصد کر لیا۔ جنوں میں بھی انسانوں کی طرح نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو یہی بات یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اور جو ظالم ہے وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ دو کہ اگر لوگ راہ راست پر سیدھے رہے تو یقیناً ہم انہیں بہت وافر پانی پلاتے تاکہ ہم اس میں انہیں آزما لیں، اور جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ پھیر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب میں مبتلا فرما دیں گے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص راہ راست پر چلے گا اس کا صلہ بتا رہے ہیں، اور صلہ یہ ہے لاسقیناہم ماء غدقا، کہ ہم اسے وافر پانی پلائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتے ہیں، اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا تو اس کے لیے سخت عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ والا جو ورڈ ہے نا وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَىٰ، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا مطلب ہے اس کا۔ جو پانی کی بات ہو رہی ہے نا، غدق کا لفظ یوز ہو رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے پانی جو ہے نا خوشحالی کی علامت ہے کہ نہیں ہے؟ غدق کے معنی کثیر، فراوانی سے پانی مطلب دنیاوی خوشحالی ہے، یعنی دنیا کا مال و اسباب دے کر ہم انہیں آزمائش کرتے، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا۔ یہی بات اہل کتاب کے زمن میں بھی بتائی گئی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آیت کا نزول اس وقت ہوا تھا جب کفار مکہ پر قحط سالی مسلط کر دی گئی تھی۔ الطریقہ کے دوسرے معنی گمراہی کے راستے کے کیے گئے ہیں، اس معنی کے لحاظ سے یہ مادی خوشحالی استجراد کے طور پر کی گئی، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے، ان آیات کا میں نیچے تفسیر پڑھنے بیٹھ گئی،
اور تھوڑی آگے پیچھے میں نے کر دی تو آپ لوگوں کو شاید بات نہ سمجھ آئے، لیکن اگر آپ آیت کا ترجمہ ایگزیکٹ ورڈز کے ساتھ دیکھیں تو اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ اللہ بشارت دے رہے ہیں کہ جو شخص کیا کرے گا، دین کے راستے کو فالو کرے گا تو یقیناً ہم انہیں بہت وافر پانی پلائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو شخص دین کے راستے کو فالو کرے گا تو اس کو دنیا ضرور ملتی ہے، ہاں وقتی آزمائش ضرور ہوتی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دنیا obviously تنگ ہوئی تھی، آزمائش ہوتی رہے گی، پھر انسان کا رویہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے مال و اسباب میں اضافہ فرماتے ہیں۔ آزمائش تو ہر حال میں ہوتی ہے، جو لوگ دیندار ہیں ان کی بھی آزمائش ہوتی ہے مال کی کمی بیشی سے، اور جو لوگ دنیا دار ہیں ان کی بھی آزمائش ضرور ہوتی ہے، لیکن ہم جو ہے نا بڑے سوچ اپنی ڈفرینٹ رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے دیندار ہو گئے ہیں تو اب ہمیں مالی فراوانی نہیں مل رہی ہے اور ہماری دنیا کی زندگی تنگ ہو گئی ہے، ہمارا حسن چھپ رہا ہے تو لوگ ہماری تعریف نہیں کرتے۔ تو ایسا نہیں ہے، جو لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ان کو بھی باتیں سننی پڑتی ہیں اور ان کی زندگی میں بھی آزمائشیں آتی رہتی ہیں، تو یہ دنیا کا ایک سسٹم ہے، لہٰذا ہم دین کو بلیم نہ کریں، کیونکہ قرآن میں بیشتر مقامات پر یہ چیز پروفڈ ہے کہ دین پر عمل کرنے والوں کو دنیا کی بھی فراوانی ضرور ملتی ہے۔ بہت ساری آیات، ایک نہیں بیشتر آیات میرے دماغ میں ابھی بھی آ رہی ہیں۔ اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہے، پس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ ٹھیک ہے، مسجد کا کیا کام ہے؟ اللہ کی عبادت، ٹھیک ہے، اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ بھیڑ کی بھیڑ بن کر اس پر پل پڑیں۔ عبداللہ سے مراد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے، اور مطلب ہے کہ انس و جن مل کر چاہتے کہ اللہ کے اس نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ اس کے اور بھی مفہوم بیان کیے گئے ہیں، لیکن امام ابن کثیر نے اسے راجح قرار دیا ہے۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کے لیے سب بستہ کھڑے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں تو بھیڑ کی بھیڑ کیا چاہتی ہے کہ اسے اس کے راستے سے پھیر دیں، لیکن اللہ کا جب حکم آتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو استقامت دے دے تو کوئی انسان کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہر دور میں وسوسے ڈالے گئے، ایون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نور کو اسلام کے لوگوں نے بجھانے کے لیے پوری کوششیں کی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، کہہ دیجئے کہ مجھے تمہارے کسی نقصان نفع کا اختیار نہیں، کہہ دیجئے کہ مجھے ہرگز کوئی اللہ سے نہیں بچا سکتا اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ بھی پا سکتا ہوں۔ اور اس آیت کے اندر ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ جو ہم سب کو بڑا شیطان بہکا رہا ہوتا ہے کہ فلاں کے پاس جاؤ وہ تمہارے نفع نقصان کا مالک ہے، فلاں بزرگ نفع نقصان کے مالک ہیں۔ آپ دیکھیں اتنے بڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے اندر کلیئر کٹ کہتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ جو ہے نا بزرگوں پر کیسے ریلائی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 21 آپ لوگ اپنی آنکھوں سے پڑھ لیجئے۔ قُل لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ اتنے بڑے رسول کو اللہ نے اختیار نہیں دیا۔ اگر اللہ کو اپنی صفات میں کسی کو تھوڑا سا حصہ دینا ہوتا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے زیادہ حقدار تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حصہ دیا جاتا، لیکن اللہ کی کچھ صفات ایسی ہیں جن میں اللہ نے کسی کو بھی شریک نہیں کیا، تو نفع نقصان کے خالصتاً صرف اور صرف اللہ ہی مالک ہیں، لہٰذا ہمیں اپنے اس کانسیپٹ کو ہر صورت ٹھیک کرنا ہوگا۔ اللہ کے سوا کسی اور سے دعا مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم فلاں بزرگ کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، لہٰذا اگر ہمارے عقائد میں خرابی ہے تو ہم اس کی اصلاح کر لیں قرآن کی روشنی سے۔ اب آپ کو کوئی کہے گا کہ آپ جس باجی سے پڑھتی ہیں وہ الٹی باتیں کرتی ہیں، تو آپ پلیز ان کو کہہ دیجئے گا کہ ہماری باجی کی باتیں نہیں ہیں، یاد رکھ لیجئے آپ سورہ جن آیت نمبر 21 آپ ان کو کھول کے دکھا دیں اور ان سے کہیں کہ آؤ اردو ترجمہ پڑھو میرے سامنے، تو تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ یہ کسی انسان کی باتیں نہیں، اللہ کی باتیں، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں، اور اس ترجمے کے اندر کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں۔ بتائیں میں کوئی غلط بات کہہ رہی ہوں؟ میں اپنی طرف سے کچھ ایڈ کر رہی ہوں کہ اللہ نے کہا؟ یہ لکھا ہوا ہے، کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 23 دیکھیں، البتہ میرا کام اللہ کی بات اور اس کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کو نہ مانے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے، ان کی آنکھ نہ کھلے گی یہاں تک کہ اسے دیکھ لیں جس کا ان کو وعدہ دیا جاتا ہے، بس ان قریب جان لیں گے کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی جماعت کم ہے۔
کہہ دیجئے کہ مجھے معلوم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے دور کی مدت مقرر کریں گے۔ صحیح قیامت کے بارے میں کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ظاہر سی بات علم نہیں ہے کہ کب آئے گی، تو اللہ تعالیٰ کے رسول کیا سمجھا رہے ہیں کہ تم تیاری کرو، اب کب آئے گی کب نہیں آئے گی یہ تو اللہ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی قیامت جو ہے نا قریب ہے، بہت دور نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اشارہ کر کے کیا کہا تھا؟ شہادت کی اور بیچ کی انگلی اٹھا کر کہا تھا کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں، اور اس بات کو کہے ہوئے بہت عرصہ گزر چکا ہے، تو اب آپ سوچیں کہ اب قیامت کتنی قریب ہوگی۔ اور ویسے بھی اللہ کی گنتی اور ہماری گنتی میں بہت فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ اتنی تو ہماری زندگی ہی نہیں ہے، اتنی تو ہماری عمر ہی نہیں ہے 50,000 سال کے برابر۔ ہماری عمر تو 1,000 سال کیا 100 سال کی بھی نہیں ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ قیامت کی جب انسان اٹھے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کتنی گھڑی تم رہے ہو، تو وہ کیا کہے گا؟ دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اور واقعی جب ہم قیامت کے دن اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے تو اس بڑے دن کے آگے ہمیں اپنی دنیا کی زندگی بہت مختصر سی لگے گی۔ اب آپ کو اس کا اندازہ اس طرح سے ہو جائے گا کہ آپ جس ایج میں ہیں نا، 30+ لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے، یقیناً 30+ لوگ ہیں یہاں پہ سب، ٹھیک ہے۔ آپ سوچیں کو اپنی اسکول لائف اگر آنکھیں بند کر کے ابھی امیجن کرنی پڑے تو کیا لگتا ہے؟ کالج لائف سوچیں، رات کو بیٹھے بیٹھے اکثر ہم اپنی پرانی تصویریں دیکھ رہے ہوتے ہیں، پرانی چیزیں یاد کر رہے ہوتے ہیں، یا شادی کو سوچے کہ شادی کو اچھا 9 سال ہو گئے، 8 سال ہو گئے، کیسے گزر گیا وقت؟ یاد ہے وہ باتیں کہ کس طرح سے ایک ایک دن گزرا تھا؟ ابھی جب بھی کوئی پرانی چیز یاد کرتے ہیں نا، ایسا لگتا ہے پلک جھپکتے ہوئے سب کچھ گزر گیا۔ ماؤں کے گھروں میں ہوتے تھے، چھوٹے تھے بھائی بہن، آج ہم ماں باپ بن گئے اور ہماری اولادیں وہی ساری چیزیں دہرا رہی ہیں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پلک جھپکتے ہوئے گزر گیا ہماری جوانی کا وقت، کیونکہ جوانی تو بہرحال گزر جاتی ہے نا، یہ جو 40 کی عمر آتی ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف جاتی ہے، آہستہ آہستہ ہر چیز ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو کیا دنیا کی زندگی ہے ہماری۔ لیکن سوچیں کہ یہ پلک جھپکنے والی جو دنیا کی زندگی ہے نا، اس میں ایک ایک مسئلے کو سر پر سوار کرتے ہیں، اور ایک ایک مسئلے کی وجہ سے اپنی نمازوں کا کباڑہ کر دیتے ہیں ہم۔ کوئی ایک بات جو ہم ایک انسان کہہ دے نا، وہ اتنی ہمیں بودر کرتی ہے کہ باقاعدہ پوری کی پوری نمازیں ہم خراب کر دیتے ہیں اس ایک بات کی وجہ سے۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ تو یہ دیکھیں کہ کیا پتہ دور ہو وعدہ قیامت کا یا بالکل ہی قریب آ لگا ہو، اور جو چیز چل پڑی نا وہ قریب ہی آ جاتی ہے، کیونکہ قیامت کا جو پہیہ ہے نا وہ چل ہی رہا ہے، ہماری زندگی چل رہی ہے، ہماری زندگی اسٹل نہیں ہے۔ برف جو ہوتی ہے نا، فریج سے باہر رکھ دی جائے تو میلٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ایک دن پوری میلٹ ہو جاتی ہے، تو ہماری زندگی بھی روز کم ہو رہی ہے۔ اب آج کے بعد جو اگلا ٹیوزڈے آئے گا نا، ہماری زندگی ایک ہفتہ کم ہو جائے گی، اور طاقتور سے طاقتور انسان بھی موت کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور نہ اپنی زندگی کو گزرنے سے روک سکتا ہے۔ ہم رات کو یہ ہرگز نہیں کر سکتے کہ واپس صبح ہو جائے۔